ایک شخص تھا جس کا نام بشیر یا تاما اس طرح کا جو ہے نام آیا. اس نے کیا کیا کہ ایک انصاری شخص تھا، یہ بنو ظفر کا ایک قبیلے کا شخص تھا. اس نے جو ہے ایک شخص رفاع نام کا انصاری شخص تھا، اس کے یہاں چوری کی اور غلہ اناج جو تھا وہ بھی چوری کیا، کچھ اس کا اسلحہ تھا وہ چوری کیا، اور چوری کر کے جو ہے وہ جب باہر نکلا تو اس نے جو ہے چالاکی یہ کی، بڑی پلاننگ کے ساتھ وہ چوری کرنے آیا تھا کہ وہ جو بوری تھی یا جو بھی اناج تھا اس کا تھوڑا سا منہ جو ہے اس نے کھول کر رکھا اور تھوڑا تھوڑا دانہ جو ہے وہ ہر جگہ ہر دروازے کے اوپر گراتا چلا گیا. ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سوراخ اس میں رہ گیا ہے تو اس کی وجہ سے دانہ گر رہا ہے. لیکن جب وہ ایک یہودی تھا جس کو اس نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، جب وہ اس یہودی کے گھر میں گیا، گھر کے پاس سے گزرا تو اس نے دانہ نہیں ڈالا. وہاں پر آ کر جو جس طرح کہتے ہیں نا کھرا، وہاں پر آ کر وہ رک گیا، دانہ ادھر جو ہے اس کے دروازے کے اوپر نہیں گرا. اور اس نے جو ساتھ ہی وہ ایک ذرا تھی جو اس نے اسلحہ چوری کیا تھا اس نے وہ یہودی کے گھر میں ڈال دی، اور پھر وہ لے گیا چوری کا سامان. اب اگلے دن جب اس چوری کا جو ہے پتہ لگا، اور ڈیفینیٹلی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلامی ریاست کے سربراہ ہیں، جو بھی معاملہ ہوتا تھا ریاست مدینہ کے اندر فیصلے کے لیے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آتے تھے نا، کوئی اور عدالت تو نہیں تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ان کیسز کو سنا کرتے تھے اور فیصلہ دیا کرتے تھے. تو معاملہ جو ہے وہ آپ کے پاس آیا، پھر تفتیش ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی، تو ساری جو ایویڈنسز تھیں وہ اس یہودی کے خلاف جا رہی تھیں. اناج بھی جو ہے اس کے گھر کے سامنے آ کر رک گیا، اسلحہ بھی وہاں سے جو برآمد ہو گیا. اوپر سے یہ جو شخص تھا بشیر نامی شخص جو چور تھا، یہ اپنے قبیلے کو لے کر پہنچ گیا، اور وہاں پر جو ہے اس نے کہا کہ یہ یہودی چور ہے. تھے تو وہیں کے سارے، شور شرابہ مت گیا کہ جی یہودی، یعنی کہ اتنے ایویڈنسز یہودی کے خلاف، اور کوئی اس کے فیور میں نہیں تھا، کوئی اس کے حق میں ایویڈنس نہیں تھا. اب یہودی تو بیچارہ اپنی جو ہے ڈیفینس میں کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، میرے گھر میں جو ہے یہ چوری کا مال ڈال دیا گیا ہے، جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں بھی یہ کام ہوتا ہے. بہرحال ایویڈنسز اتنے جو ہے خلاف تھے، اور وہ جو قبیلے والے تھے وہ اس بشیر نامی چور کے حق میں اتنے بڑھ چڑھ کر جو ہے باتیں کر رہے تھے، اور اتنی چرب زبانی سے اپنی دلیلیں جو ہے وہ پیش کر رہے تھے کہ قریب تھا، نزدیک تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ صادر فرما دیتے، یعنی چور کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیتے یہودی کے خلاف. دیکھیں میں نے جس طرح بتایا کہ جج کا کام جو ہے وہ شہادتیں پیش کرنا نہیں ہے. کوئی بھی جج ہو، اگر ایون اس کو پتہ بھی ہو کہ فلاں شخص جو ہے قاتل ہے، لیکن جب وہ جج کی کرسی کے اوپر موجود ہے تو پھر وہ فیصلہ جو ہے شہادتوں کے اوپر ہی کرے گا، چاہے وہ جانتا بھی ہو کہ سچ کون ہے اور غلط کون ہے. لیکن اس کے باوجود جج کا کام یہ ہے کہ وہ شہادتوں کو سنے اور اس کے حساب سے جو ہے وہ فیصلہ دے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شہادتیں آ رہی تھیں اس کے حساب سے تو یہودی قصوروار تھا، گناہ گار تھا، مجرم تھا، اور جو وہ شخص تھا بشیر وہ بالکل صاف بچتا تھا. تو پھر اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا کہ معاملہ اصل کیا ہے، یہودی بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اور چور فلاں شخص ہے. تو پھر جب وحی آ گئی تو پھر فیصلہ جو ہے وہ ہو گیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چور کو سزا دی. اب یہاں پر جو ہے پھر اللہ رب العزت نے جو آیات نازل فرمائی، اب ان آیات کو آپ پڑھیں تو بالکل جو آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ قانون شہادت اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے ہماری، دیکھیں جتنی بھی آیات نازل ہوئی اس کا ایک خصوصی شان نزول ہوتا ہے اور ایک عمومی شان نزول ہوتا ہے. خصوصی شان نزول کو ایک واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوتی ہے، اس پر تو اس کا اطلاق ہوتا ہی ہوتا ہے ان آیات کا. لیکن یہ ایک لیسن ہے، سبق ہے، میسج ہے اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے قیامت تک، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو ان اصولوں کے تحت، یعنی اگر ہم جب اپنا لا آف ایویڈنس جو ہے وہ بنائیں، کوئی اسلامی ملک اپنا لا آف ایویڈنس بنائے تو وہ ان اصولوں کے تحت بنائے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے.